زندہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی 3 نشانیاں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. اور میرے بھائیوں، حشر میں جو فیصلہ ہوگا اس دل کی زندگی اور موت پر ہوگا، یاد رکھیں. فرمایا 3 جگہوں پہ دل کو تلاش کرو. عند سماع القرآن، قرآن کو جب تم سنو، پڑھتے ہوئے سنو یا کسی سے سنو. آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سنتا ہے نا، کسی سے سنتا ہے. یہاں دیکھو اپنے دل کو ٹٹولو، قرآن پڑھ رہا ہے، دل لگ رہا ہے یا دل گھبرا رہا ہے. وفی مجالس الذکر، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں دل کو دیکھو، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو تو دیکھو دل اللہ کی محبت میں اور آخرت کی غور و فکر میں چلتا ہے یا دل دنیا کے اور دنیا کے وساوس کا شکار ہوتا ہے. اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لہ، تو اللہ سے دعا کر یا اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے. اب کوئی حکومت زبردستی اس سے دین کا کام اور اس کو دین پہ کھڑا نہیں کر سکتی. یہ مرا ہوا ہے، نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ذہن سے نکل گئی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. یہ نہیں دیکھ سکتے آپ، دل اندھا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں دکھا سکتا. جب دل میں نور آئے گا پھر یہ دیکھ سکے گا، ویسے نہیں دیکھ سکتے. اب قرآن پڑھتے ہوئے سوچے بھائی، مجھے یوں خیال آتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، یعنی چائے کی طلب مجھے محسوس ہے. اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دن چھوٹ جائے تو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج قرآن پاک نہیں پڑھا. نسوار والا منہ میں نسوار نہ رکھے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا. غلط ہے یا سچ؟ تم میں سے بہت سے نسوار منہ میں رکھتے ہوں گے. سگریٹ والا سگریٹ نہ پیے تو بے چین ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی کی طلب آج ہمارے اندر ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پہلے اپنا بتا کہ سو چائے نہ پیئے تو سارا دن سر میں درد. کیا ہوا مولوی صاحب؟ اجی چائے نہیں پی. لیکن مولوی صاحب اگر قرآن شریف کا سپارہ ایک دن نہ پڑھے تو اس کو پرواہ نہیں کہ آج میری تلاوت چھوٹ. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایسے کوئی تواضع نہیں کہہ رہا، حقیقت. تو مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن کی طلب ایک چائے کی پیالی کے برابر ہے نا. اور تو اور چائے پی لے، مطلب کی نہ ملے تو بھی کہتا ہے چائے نہیں پی آج بھائی، اور بناؤ، میرے مطلب کی نہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے احساس ہی کوئی. تو معلوم ہوا کہ ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا. جن کا دل قرآن میں لگتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، الف لام سے شروع کر کے والناس کو رکوع کرتے تھے. پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ دل زندہ ہے. اور ہمیں تو صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے بھائی. مولوی صاحب جو ہے نا رکعت لمبی کر دیتا ہے کہ نہیں، مشکل ہے. خود میرا یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، دل زندہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ مجھے قرآن سنا.
اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے، یعنی میرا جی چاہتا ہے میں قرآن سنوں۔ آپ حضرت عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا، آپ سننے بیٹھے۔ جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں پر جب آپ پہنچے حضرت عبداللہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، یعنی بس تو ہمارے دل قرآن میں لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل مر چکا، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چائے کی پیالی جتنی بھی طلب نہیں رہی قرآن پڑھنے کی، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب تھی۔ فی مجالس الذکر، جب اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہو اور قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہو، اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے اور ذرا سی مجلس لمبی ہوئی تو پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہو کہ دل مرا ہوا ہے، زندہ نہیں۔ ایک ہمارا ساتھی کہتا ہے تو رات 12 بجے تک دکان کھلی رہتی ہے، خلوہ، تنہائی میں، اکیلے میں، اللہ کو چلتا ہے، مخلوق کو چلتا ہے، دل میں کیا منصوبے اترتے ہیں۔ اب یہاں پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے۔ بیٹھا ہوا ہے تاجر کو دکان کا دھندا، اور نوجوان کو کوئی اپنے دھندے، تصورات، تخیلات، اور اللہ کی طرف کو طبیعت راغب نہیں ہو رہی، یہ دل کی موت کی علامت۔ ابو ریحانہ گھر میں آئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو دیکھا، بیوی انتظار میں بیٹھی، 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو، خلوت 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو، 2 رکعت کو شروع کی، فجر کی اذان ہو۔ جب مسجد کو جانے لگے تو بیوی کہنے لگی ابو ریحانہ تو نے زیادتی کی۔ کیا کہ میں ایک تو سفر میں گیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں دیر سے واپس آیا، پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاگ کے گزار دیا، میرا بھی تو کوئی حق تھا تیرے، وہاں بھی تھکتے رہے، یہاں بھی کھڑے ہو کے تھکتے رہے، مجھے بھی تھکایا، ہمارا نامین کا نصیب، ہمارا کوئی حق نہ تھا۔ کہنے کہ حق میں ادا کرتا اگر تو مجھے یاد رہے۔ تو نے کہا کمال ہے، میں تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد کیسے نہیں ہے؟ کہنے لگے جب میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل کے آئی، میں تو اسی میں گھومتا رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا۔ اب یہ خلوت ہے، دل اللہ کو چل رہا ہے، معلوم ہے کہ دل زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، دل زندہ ہے۔ صلت بن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات حمام میں غسل کیا، پھر شادی کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھ کر بیوی کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، بیوی نے دیکھا تو اس نے اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دی۔ صبح ہوئی، بھائی نے حال احوال پوچھا، انہوں نے بتایا، اللہ کے بندے تو بھی عجیب بے وقوف آدمی، ارے تیری شادی کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ ساری رات نفل پڑھتا رہا اور اس کو بھی پڑھوا۔ میں نے کہا بات یہ ہے تم نے مجھے صبح حمام میں نہلایا تو اس کے گرم پانی کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا گرم پانی یاد آیا، پھر تو نے مجھے شادی کے کمرے میں داخل کیا تو شادی کے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے جنت یاد آ گئی، تو میرا بیوی سے دل ہٹ گیا، میں نے کہا چل رب کو یاد کر۔